اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا باب اللہ عز و جل کے ذکر اور اس کے تقرب کا بیان جاری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث 2277 حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت والذین یکنزون الذھب والفضة نازل ہوئی، یعنی یہ آیت کہ اس میں بیان ہوا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ تو ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں جو ہے وہ شریک تھے، یعنی یہ آیت جب نازل ہوئی تو ہم جو ہے وہ کسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ شریک تھے۔ تو آپ کے بعد صحابہ نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے بارے میں تو آیت نازل ہو گئی، یعنی اس آیت میں سونے اور چاندی کے جمع کرنے کی جو ہے وہ بدی بیان ہوئی ہے، وعید جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں تو سونے اور چاندی کے بارے میں تو بات آ گئی، کاش ہم جان لیں کہ کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے حاصل کریں، یعنی سونے اور چاندی جمع کرنے کی تو اس آیت میں وعید جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ تو اب جو ہے وہ کون سا مال جو ہے وہ بہتر ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اسے جمع کر لیں یا اسے جو ہے وہ حاصل کر لیں، یعنی دنیا ہے، دنیا میں معاملات ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ مال چاہیے۔ تو اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کون سا مال جو ہے وہ بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ اسے جمع کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل مال جو ہے وہ ذکر کرنے والی زبان، یعنی جو سب سے افضل مال ہے وہ زبان ہے جو اللہ کی ذکر کرتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ زبان جو ہے وہ مال کیسے ہوا؟ تو یہ جو ہمارے اینکر حضرات ہے یا یہ جو مولوی حضرات ہے، اور یہ جب جہاں پر جاتے ہیں تقریر کرتے ہیں تو اس کے وہ پیسے لیتے ہیں، یا جو ٹی وی پر جو اینکر حضرات ہے وہ تقریر کرتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں، یعنی تو یہ زبان مال ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یعنی زبان جو ہے وہ فائدے والی چیز ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جو مال ہے وہ زبان ہے جو کہ اللہ کے ذکر کرتی ہے۔ تو اب آپ بتائیں، زبان جو ہے وہ ہر کسی کے پاس ہے، بادشاہ کے پاس بھی ہے، غریب کے پاس بھی ہے، امیر کے پاس بھی ہے، سب کے پاس جو ہے وہ زبان ہے۔ تو یہ مال جو زبان ہے یہ سب کے پاس ہے، لیکن بہترین مال وہ زبان ہے جو کہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، نہ کہ دوسروں کے عیب بیان کرتی ہے، نہ کہ دوسروں کی غیبتیں کرتی ہے، نہ کہ جھوٹ بولتی ہے۔ بہترین مال جو ہے وہ زبان ہے جو کہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اور قلب شاکر، دوسرے نمبر پر بہترین مال جو ہے وہ قلب ہے جو شکر گزار ہو، یعنی وہ قلب جو شاکر ہو، ایسا نہ ہو کہ غریب ہو یا بادشاہ ہو، امیر ہو، جیسا بھی ہو، لیکن وہ شکر گزار ہو، ہر حال میں جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ راضی ہو، اور ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ اگر آنکھیں نہیں ہے پھر بھی شکر گزار ہو کہ یا اللہ پاؤں تو ہے نا، اگر پاؤں نہیں ہے پھر بھی شکر گزار ہو یا اللہ آنکھیں تو ہے نا، اگر مال نہیں ہے پھر بھی شکر گزار ہو یا اللہ صحت تو ہے نا۔ تو بہترین مال جو ہے وہ قلب ہے جو کہ شکر گزار ہو، اور مومنہ شریک حیات جو اس کے ایمان کے بارے میں اس کی معاونت کرے۔
اور تیسرے نمبر پر بہترین مال جو ہے وہ مومنہ شریک حیات ہے جو اس کے ایمان کے بارے میں اس کی معاونت کرے. یہ صبح کی نماز کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے پانی گرم کر لے، یا کسی بھی حالت میں جو ہے وہ اس کے دین میں جو ہے وہ اس کی معاون و مددگار ہو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مال جو ہے وہ زبان ہے جو اللہ کی ذاکر ہو. بہترین مال جو ہے وہ قلب ہے جو شکر گزار ہو. اور بہترین مال جو ہے وہ مومن شریک حیات جو اس کے ایمان میں اس کی معاون و مددگار ہو. بابا بھی جاری ہے. اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.